بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کے حالات سانا امید ہے تساں سارے خیریت نال ہوسو تے سیر رمضانی تساں خوش آمدید آخنیاں میں تساں اپنی ہوسٹ کائنات عباسی جس طرح کہ رمضان نہ بہت ہی خوبصورت مہینہ چلنا پیا اور ہر طرف رحمت ہی رحمت ہی بہت خوبصورت ماحول ہے نا اس ٹائم سیری نے ٹائم اساں اچھنے سارا ملاقات ہونی اور بہت ساری اساں گلاں کرنے آپس وچ اور جڑا انفارمیشن دین نے بارے وچ کنے آ چونکہ اللہ پاک نے بہت بڑی رحمت ہے اللہ پاک نے تحفہ ہے سارے مسلمانوں واسطے ساری زندگی اللہ پاک جڑی ہے نا وہ بڑی نعمتاں نال بھری ہوئی اساں دیکھیا گچھت ہے سب تو بڑی نعمت ہے کہ اساں اللہ پاک مسلمان جڑا ہے گھرانے وچ پیدا کیتا مسلمان پیدا کیتا ایک نبی نہ امتی اساں بنایا یہ سب تو بڑی سارے واسطے نعمت ہی اور اساں اس نعمت ہی دیکھنے نہ اساں اس چیز پر غور نہ کرنے لیکن اساں بہت سی گناہ جو بہت سی غلط چیزیں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں لیکن اساں چاہیے نا کہ اساں جڑا ہے نا اس مہینے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کمائیے اور جڑا ہے نا توبہ استغفار نہ ورد جاری رکھیے درود شریف نہ ورد جاری رکھیے اور جڑا ہے نا بہت ہی خوبصورت مہینہ یا اس تو جتنا فائدہ تساں چاہیے سکنے تو تساں چاہو چونکہ ہمیشہ نہیں طرح ماڑا جو پروگرام ہونا جڑا شہر رمضان آ اسی چ میرے نال مڑی جڑے ہے نا اسکالر بھی ہونے اسلامی اسکالر جڑی ہے ساری سلاسٹ ہے انہیں راضیہ نوید ہمیشہ نہیں طرح تے میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید آکساں السلام علیکم میم وعلیکم السلام کائنات سے ٹھیک ہو میں ٹھیک ہے میم تساں سناؤ کس طرح جلنا پیا سنا رمضان ماشاءاللہ روزے تے الحمدللہ بہت اچھے جلنے پہ سارے نے الحمدللہ بہت اچھا رمضان شریف جانا پہ اور بڑی تیزی نال میں سمجھنی ہے وقت گزرنا پہ کافی روزے گزر چکے ہیں تھوڑے جے رہ گئے کوشش تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا اے رحمتانہ دریا جاری ہو ساری ہے تے اللہ کرے کہ اسی اسے کوئی نہ کوئی رحمت حاصل کر سکاں بالکل اور اس مہینے جڑی ہے جتنیاں ہو سکے دعا منگا کہ دعا جڑی ہے نا بڑی اللہ پاکا نے کہ روزے دار جس ٹائم جڑا وہ روزہ افطار کرن لگا ہونا اس تو پہلے جڑا ہے نا وہ جڑی بھی دعا منگے تو میں اس نے قبول کرساں بالکل میں سننے سے بیٹھا ہونا کہ کوئی ایسا بندہ تھیا جڑا ہمارے کو منگیا اور اللہ پاک آنے کہ میں کوئی تھیا جڑا ہمارے کو دعا منگیا تو اس وجہ میں یعنی کہ افطار جڑا ہے جس ٹائم تو دسترخوان پر سارے بہنے ہو آپس کی پوری فیملی تو اس ٹائم تو صحیح چاہیے نا کہ اس ٹائم جڑا نا بالکل اینڈ موقع میں کافی کریں ڈٹھا اس طرح ہونا کہ بالکل اینڈ موقع پر اساں گچھی دسترخوان پر بے گچھنے اور افطاری جڑا ہے اساں کرنے ہیں اذان کی آواز سنی تو اساں فوراً دسترخوان پر پہنچنے ہیں اگر صحیح چاہیے نا کہ اساں پوری فیملی جڑا ہے نا افطار تو کچھ ٹائم پہلے بیٹھتا ہے گٹھے بیٹھتا ہے دعا کرتا ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہی اور اللہ پاک اس ٹائم جڑا ہے نا ہر کسی نے دعا قبول کرنے تے چونکہ اج جڑا ہے نا میں اس سے چیزوں پر تھوڑا جا ڈسکس بھی کرساں میم نال کہ میم جس طرح کہ اج میں اس ٹاپک پر ڈسکس کرساں کہ دعا بیسکلی بہت سارے لوگ ہونے ایسے جڑے ہیں نا وہ بڑی لائٹلی اس چیز ہی کنے اور آنے کہ ساری دعا قبول نہیں ہونی اور جڑا ہے نا ساری سننے نے مطلب اس طرح بہت سی شکوے شکایت ہونے تو میں سے پوچھاں بیسکلی جڑا ہے نا دعا چیز کیا ہے مطلب اس نے آداب کیا ہے اساں کس طریقے نال دعا کرنی چاہیے نہیں اور اس نے قبولیت نہ وقت کیڑا آیا تو تھوڑا جا اساں اس نی چیز نی اصلاح کرو پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کائنات سب تو پہلے تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی یہ سمجھ سکاں کہ دعا ہے کہ چیز نا تاکہ جدو انسان اس نے روحاں اس نے اصل مقصد سمجھ جلے تو پھر یقیناً دعا منگنے چ بھی آسانی ہو جلنی ہے اور انسان انہاں تمام آداب نہ خیال رکھنا ہے شرائط نہ خیال رکھنا ہے جڑے دعا مرو ضروری ہونی ہیں دعا بنیادی طور تے کائنات اس کا مطلب ہے پکارنا آواز دینا صدا لانا اللہ تعالیٰ نے حضور اپنی عاجزیاں اپنی حاجاتاں اپنی مراداں اپنی گلاں پیش کرنا مختلف صوفیاء کرام اور اولیاء کرام جدوں دعا نہ مانا مفہوم بیان کیتا تے آہنن کہ دعا نہ مطلب اے کہ اللہ تعالیٰ نال سرگوشی کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نال اس طرح گل کرنا کہ تسی اپنے دل نی ہر گل اللہ تعالیٰ نی بارگاہ پیش کر سکو اور ایک بڑا خوبصورت جا جملہ میرے نظراں تو گزریا کہ دعا نہ مطلب ہے حیا نے پردے چ اپنی ہر گل اللہ تعالیٰ نی بارگاہ پیش کر دینا ہن تسی ویکھو کہ اللہ اور بندے نے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے انسان اپنی ہر گل بہت اچھے طریقے نال عاجزی نال انکساری نال اللہ تعالیٰ نی بارگاہ پیش کر سکنا ہے اللہ تعالیٰ نی ذات کائنات وہ ہے نا کہ اگر انسان اپنی زبان تو اظہار نہ بھی کرے تاویں دل وچ پیدا ہونے والے خیال بھی اللہ تعالیٰ جاننا ہے کہ میرے بندے نی ضرورت کے وے کیونکہ بہت ساریاں اگر اسی نعمتاں اللہ پاک نیاں تکاں تے اس اللہ کو سوال نہیں کیتا مگر اس نے صفت رحمانیت ہے کہ اس نے باوجود اساں بہت کچھ عطا کیتا ہے لیکن
اور سارا کچھ جاننے نے باوجود کہ میرے بندے نی ضرورت کے وے، میرے بندے نی خواہش کے وے، اس نی حاجت کے وے، اس تو باوجود اللہ تعالیٰ وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس نی بارگاہ بیٹھ کے اس نے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے اور اپنی چولی پھیلا کے انسان اللہ تعالیٰ کو سوال کرے، اللہ تعالیٰ کو منگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہ جدوں میرا بندہ میری بارگاہ بیٹھ کے میرے کو منگنا ہے، سوال کرنا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ سوال سن کے اور اس نے مطابق انسان عطا بھی کرنا ہے۔ تو بنیادی طور تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرمایا کہ دعا جیڑی ہے وہ عبادت نہ مغز ہے۔ اگر انسان عبادت کیتی ہے نا اور وہ دعا اس نے ہی منگی اس تو بات اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کسی مزدوری کیتی ہے لیکن اس مزدوری ماروں سوال جیڑا ہے وہ اپنے مالک نے سامنے پیش نہیں کیتا، تو انسان عبادت کرنا ہے تو اس نے بدلے جو کچھ ملنا ہے وہ سمجھو کہ دعا نی صورت وچ انسان اپنے اللہ نی بارگاہ پیش کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دعاواں سن کے اس نی حاجت، اس نی مراد، اس نی ضرورتاں پورا کرنا ہے۔ تو اسی اپنے سوال ذکر کیتا ہے کہ دعا نے آداب کیڑے، یقیناً جدو تسی ایک عام دنیاوی کسی بادشاہ نے سامنے، کسی سردار نے سامنے، کسی بڑے افسر نے سامنے جانے ہو تو کوئی نہ کوئی پروٹوکولز ہونے، کوئی نہ کوئی چیزاں نہ تسیں خیال رکھنا پینا ہے۔ اسی طرح جدو تسی کائنات نے سب تو بڑے بادشاہ نی بارگاہ بھی آنے ہو تو یقیناً پھر اس بادشاہی نے مطابق تسیں آداب نہ خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جانا ہے، تاکہ ایک گل بالکل پختہ ہو جلے کہ یہ دعا تساں نی اللہ نی بارگاہ قبول ہو سج۔ اس سب تو پہلے ادب کے وے کہ جدوں بھی دعا منگو اللہ نی بارگاہ ہاتھ بلند کر کے منگو، اچھا، اور اس تو بعد اپنی دعا نا آغاز ہمیشہ اللہ تعالیٰ نی حمد و ثنا تو کرو، اللہ تعالیٰ نی تعریف تو کرو۔ اس تو بعد اپنی عاجزی اللہ نی بارگاہ پیش کرو کہ مولا میری ذات کوئی کچھ بھی نہیں، میری ذات نی کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، مولا ساری طاقت تیری ہے اور تو میری دعاواں سننے اللہ تو میری یہ دعا سن۔ پھر اسی طرح جدو دعا منگو تے ہمیشہ اپنی دعا نا آغاز درود شریف تو کرو، 3 دفعہ درود شریف پڑھو، اس تو بعد اپنی دعا اللہ نی بارگاہ پیش کرو، اس تو بعد پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھو، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرمایا کہ وہ دعا ہمیشہ آسمان اور زمین نے درمیان لٹکی رہنی ہے جس نے شروع اور جس نے آخر درود شریف نہیں پڑھیا جلنا، او اللہ نی بارگاہ تک دعا پہنچنی ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک سن نہیں سکنے، اللہ تعالیٰ تے سن لئیے، لیکن کیونکہ تساں یہ عمل نہیں کیتا اس ماروں او دعا معلق ہو گئی، یہ لٹک گئی آسمان اور زمین نے درمیان، اور آسمان تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنی دعا نہ اختتام بھی درود شریف آغاز بھی درود شریف تو کرو اور اس نہ اختتام بھی درود شریف تو کرو۔ پھر اس تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک معمول سی کہ جدوں دعا کرنے سننا تے کائنات بہت زیادہ اپنی عاجزی اللہ نی بارگاہ پیش کرنے سن، گڑ گڑا کے رو کے، یعنی جس طرح ایک معصوم بچہ اپنی خواہش پوری کران ماروں اپنی ماں نے سامنے اپنے پیو نے سامنے رونا ہے نا، اور ماں باپ مجبور ہو جلن اس نے وہ ضد اس نے وہ خواہش پوری کرنے تھے۔ بچے نہیں یہ صرف ایک مومن نے اندر بھی ہونی چاہیے کہ جدوں اپنی اللہ نی بارگاہ بیٹھے تو پھر وہ رو کے گڑ گڑا کے اللہ کو منگے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرن۔ اس تو بعد جدوں تسی دعا منگو تو دعا منگنے تو بعد تسی لازمی یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہیں، اور بھی کچھ صحابہ کرام تو یہ چیز روایت شدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو دعا منگنے سن تو اللہ نی بارگاہ اس طرح ہاتھ بلند کرنے سن اور اس طرح گڑ گڑا کے کرنے سن کہ اس نے بغل مبارک نی جیڑی سفیدی سی اے بھی نظر آ جلنی سی، یعنی اس طرح اللہ نی بارگاہ ہاتھ بلند کرنے سن۔ اور پھر جدو دعا سانی اختتام پذیر ہوئے ختم ہوئے تو پھر تسی ضرور اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے تے کر لو، مل لو یا اساں کر لو، کیونکہ دعا نہ اے ادب ہے کہ فوراً دعا مانگ کے ہاتھ تھلے نہیں ہونا بلکہ اساں آمین آہ کے اپنے چہرے تے پھیریا جلنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اساں یہ چاہیے نا کہ جڑا ہے نا اساں جڑا ہے میں اسے پھر آکساں کہ کافی لوگوں اس طرح دیکھنا کہ انہیں ساری دعا قبول نہیں ہونی، اگر تساں سچے دل نال منگسا تے ایک جڑی ہے نا ایک آداب ہے دعا نے بھی۔ اساں کسی نے محفل گشتیاں سے میم آہیا کہ اگر کوئی گچھی ہے تو بڑے مینٹین ہوئی تو اس چیزیں بڑا خیال رکھنے ہیں، لیکن جلے اساں اللہ نی بارگاہ حاضر ہونے ہیں تو اساں اس چیز ہی بہت لائٹلی کنے ہیں، تو اساں یہ چاہیے نا کہ اساں اس چیز پر بھی غور کریے، چونکہ سارا بہت پیارا سیگمنٹ ہونا جڑا احمد شیر نال تے چلنے ہیں، آج دیکھنے ہیں کہ اساں یہ کیا دستے ہیں۔
السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی زندگی میں بہت سارے غم ہیں، بہت سارے دکھ ہیں، تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کی زندگی کے یہ سب سے چھوٹے، سب سے مائنر ترین دکھ یا غم ہے۔ تو آپ کا جو بڑے سے بڑا غم ہوگا وہ آپ کو چھوٹا لگے گا، اور اگر آپ کو کہیں چھوٹی خوشی ملے تو اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے کافی بڑی خوشی سیلیبریٹ کی۔ عید کی خوشی تو خیر ہمارے لیے کافی بڑی ہے اور اس کو بڑے طریقے، بڑے اچھے انداز سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اگر کھانے پینے کی بات کی جائے تو عید پہ بھی کھانے پینے کا جو رواج ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم لوگ کافی اچھے طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس میں بہت اچھی اچھی کوکنگز ہوتی ہیں، بہت مزے کی ریسیپیز بنتی ہیں، بہنیں، بھائی، گھر والے سب تقریباً مل کے کوکنگ کرتے ہیں، اور وہ ہم لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے کہ ایک ساتھ مل کے ہم لوگ کوکنگ کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو ریسیپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عید کی تو ابھی نہیں، عید کے کچھ دنوں بعد کریں گے، لیکن آج کی ریسیپی ایپریکاٹ سیلڈ ہے۔ ایپریکاٹ سیلڈ جو ہے خوبانی بھی بہت کم عرصے کے لیے آتی ہے ماشاءاللہ۔ اب تو تقریباً ہر قسم کی خوبانی آنا شروع ہو گئی۔ جیسے شروع میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ابھی فی الحال وہ یلو والی جو سوات سائڈ سے خوبانی آتی ہے وہ آ رہی ہیں، لیکن اب تو پتہ ہے تقریباً، اگر میرے پاس اس وقت سمپل نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں، لیکن کم از کم کوئی 4 سے 5 کلر میں خوبانی آ رہی ہے۔ ایک تو یلو والی، ایک اورنج کلر کی جو کہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی ہے، جو کہ کوئٹہ سائڈ سے آئی ہیں۔ دوسری وائٹ والی، وہ بھی کوئٹہ کی ہے، افغانستان سائڈ سے بھی آتی ہے، اور وہ بھی بہت میٹھی ہوتی ہے۔ جو سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے وہ وائٹ والی، جو کہ ایرانی خوبانی بھی جسے کہا جاتا ہے، کوئٹہ میں بہت وافر مقدار میں ہوتی ہے، بہت زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ایک وہ، اور ایک ان دونوں کلرز کو مکس کر کے ایک بنتا ہے کلر جو کہ نہ تو یلو ہوتا ہے نہ وائٹ ہوتا ہے وہ، لیکن جو سب سے خوبصورت کلر ہے اورنج کلر والا، کافی بڑے سائز کی، تقریباً اتنے سائز کی خوبانی ہے اورنج، اور ساتھ میں ریڈش اس پہ کلر ہوتا ہے۔ ایک تو وہ بہت مزے کی، لیکن اگر مٹھاس کی بات کی جائے، پل کے رسیلے پن کی بات کی جائے، تو خوبانی جو وائٹ کلر والی ہے وہ بہت میٹھی ہے، لہٰذا ہم اسی کا سیلیڈ بنائیں گے۔ اور خوبانی سیلیڈ کے لیے ہمیں چاہیے کیا؟ خوبانیاں ہی چاہیے ہوں گی۔ ایک تو خوبانی چاہیے، ایک اس کی جو خوبانی کی گری ہے ہمیں وہ چاہیے ہوگی، شہد چاہیے ہوگا 1 چمچ، اور بلیک پیپر چاہیے ہوگی ہمیں 1 پنچ، 1 چٹکی، اور نمک بہت ہی کم سا 1 چٹکی جتنا ہمیں نمک چاہیے ہوگا۔ اور اگر ہم اس میں شامل کریں گے پودینے کے کچھ پتے تو ڈیفینیٹلی اس کی خوشبو اور اس کا جو رنگ ہے وہ سیلڈ کو بہتر کرے گا اور بہت خوبصورت لگے گا۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے۔ اچھا، خوبانی اگر آپ نے اپنی فیملی کے لیے بنانا ہے تو کافی سارا بنائیں گے، لیکن اگر آپ نے صرف اپنے لیے بنانا ہے تو پھر آپ کو تقریباً 5 سے 6 عدد خوبانیاں کافی ہیں، تو لہٰذا خوبانیاں 6 عدد، اور ساتھ میں اسی کی گری جو کہ بادام سا اس میں نکلتا ہے، بیج جو ہوتا ہے وہی ہم یوز کریں گے، تو وہ چاہیے ہوں گی، اور شہد اور بلیک پیپر اور تھوڑا سا نمک۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ خوبانیوں کو کیوب میں کاٹنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس اس کے بادام ہے وہ بھی بالکل باریک چاپ کرنے ہیں، ان کو مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد ہم نے ہنی، شہد 1 چمچ وہ ایڈ کرنا ہے، بلیک پیپر ایڈ کرنا ہے، تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے، اور پودینے کے جو پتے ہیں وہ ہم نے شامل کرنے ہیں۔ ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس کر کے، ریپ کر کے اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا کہ بے شک کتنا ہی آئرن کیوں نہ ہو فروٹ میں، وہ آپ نے ریپ کیا، آپ نے ریفریجریٹر میں رکھ دیا یا ویسے ہی رکھ دیا، کلر خراب نہیں ہوگا، جو بلیک کلر ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے جب کھائیں گے تو کیا ہی بات ہے۔ چاہے آپ اس کو افطاری میں کھائیں، کیونکہ بہت زیادہ انرجی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اتنے لمبے روزے کے لیے، تو اگر آپ یہی سیلڈ کا استعمال کریں گے، بے شک آپ کھانا کھائیں، بے شک آپ ساتھ میں نان، روٹی جو بھی آپ نے کھانا ہے سحری میں وہ کھائیں، لیکن اگر اسی سیلڈ سے کچھ چمچے آپ کھائیں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ افطاری میں بھی یہی سیلڈ آپ استعمال کر سکتے، کیونکہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد آپ کو فوراً انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر آپ اس ٹائم یوز کریں گے تب بھی بہت اچھا ہے۔ آج کی ریسیپی بہت مزیدار اور بہت اچھی ہے، میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور بنائیں، چاہے افطاری میں چاہے سحری میں، وہ چوائس آپ کی اپنی ہے، لیکن استعمال میں آپ نے ضرور لانی ہے۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ریسیپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور یقیناً آگے جو عشرہ شروع ہو چکا ہے اس پہ بھی ضرور بات کریں گے آپ سے بھی، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل آپ سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔
ناظرین ماشاءاللہ بہت خوبصورت سارا سیگمنٹ تھا احمد شیر نال اور بہت اچھی اسی اور ریسپیز دسنے تے اساں اپنے ٹاپک کی تھوڑا کنٹینیو کرنے کیونکہ ٹائم سے پتہ بہت کم ہونا جتنی اساں چاہنے اساں اتنی میانی کہ انفارمیشن کلیکٹ کری تے تساں تک پہنچائیے. اچھا میم جس طرح آج سارا ٹاپک آداب دعا اس پر اساں گل کرنے سے تے اسی جڑا میں سن ایک پوچھاں کہ قرآن حدیث سڑا اس نا کیا مفہوم آ کہ جڑا نا اسیں دسیا گیا کہ بھئی اس طرح دعا کرا یا اس نے آداب اس طرح ہے. اچھا کائنات جو کہ میں پہلے بھی عرض کیتا کہ دعا او عمل ہے جڑا اللہ تعالیٰ میں بہت پسند ہے اور یہ وہ عمل ہے جس نے سمجھو کہ اگر میں اس طرح آکھاں کہ اللہ تعالیٰ اس نے انتظار چونن کہ میرا بندہ میری بارگاہ آ کے بیٹھے اور میرے کو دعا منگے نا. جس طرح آنا ہے کہ اسپیشلی رمضان شریف نے حوالے نال ذکر ملنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا تے کانسیپٹ سنیا اسی کے 7 زمین تے 7 آسمان اور اللہ تعالیٰ نا مقام جڑا ہے وہ عرش بری یعنی کہ 7 آسمانہ تمہیں ہوتے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ جدو پچھلا پہر آنا ہے نا رات نا تے اس آسمان دنیا تے جسا اسی اپنے اکھاں نال تک سکنے ہیں اس تے آ کے جلوہ افروز ہونے اور پھر صدا لانے اپنے بندیاں وہاں کہ ہے کوئی بندہ میرے کو مغفرت منگنے اللہ آوے میں اسا مغفرت دواں. ہے کوئی بندہ میری رحمت نہ سوال کرنے اللہ آوے میں اسا اپنی رحمت عطا کرا. ہے کوئی بندہ اپنی حاجت روائی کروانے اللہ آوے میں اس نے حاجت روائی کرانا. یعنی یہ اللہ پاک نا ایک طریقہ وے کہ اپنے بندیاں وہاں بلانا ہے. پھر اسی طرح دعا نی اہمیت نال اللہ پاک نے حوالے اللہ پاک فرمایا کہ میرا بندہ میرے کو منگے میں اس نے دعا پوری کرساں. پھر اللہ پاک فرمایا کہ میں اپنے بندے جتنے یقین نال میرا بندہ میری بارگاہ اپنا سوال پیش کرسی اسی طرح میں اس نے گالاں پورا کرساں اس نے جڑی ہے وہ دعا قبول ہو سی. ہن ہر گناہ گار بندہ میں جس طرح میں صحیح گل دساں کہ ایک بندہ بہت زیادہ گناہ گار سی اس ایک دفعہ گناہ کیتا اللہ کو معافی طلب کیتی اللہ پاک اسا معاف کر دیتا. اس دوبارہ گناہ کیتا اللہ تعالیٰ کو معافی طلب کیتی اس اللہ پاک معاف کیتا. یہ عمل کائنات اس تقریباً کوئی 70 مرتبہ دہرایا اور 70 مرتبہ اس معافی منگی 70 مرتبہ اللہ پاک اسا معاف کیتا. بعد جدوں اس کو پھر وہی گناہ ہویا تو وہ سوچن لگا کہ یا باری تعالیٰ ہن میں تیری بارگاہ کس منہ نہ لاواں کہ میں بار بار وعدہ کرنا وا بار بار معافی منگنا وا لیکن بار بار میں وہی گناہ میرے کو سرزد ہونا ہے. تاں عالم غیب تو آواز آئی کہ اے میرے بندے ہون بھی تیری تو اپنی امید آپے چھوڑیے معاف کرنا تے میں پھر بھی نہیں چھوڑیا تے لہٰذا تو ہون بھی اگر میری بارگاہ آ کے دعا منگ سے تے میں ہون بھی تیری دعاواں قبول کرساں اور تیری حاجت روائی کرساں. پھر تو کوئی بندہ ہے مومن جدو اللہ تعالیٰ نے بارگاہ کائنات دعا کرنا ہے نا ضروری نہیں کہ اس نے دعا قبول ہو جلے لیکن یہ گل 100% 100% پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے نے دعا رد بھی نہیں کرنا. اس نہ میرے اس گل کرنے نہ مقصد کے وے کہ اگر وقتی طور تے دعا قبول ہونی محسوس نہیں ہونی پی مثلا ضروری تو نہیں کہ میں ہونی دعا منگی ہونی قبول ہو جلے. بالکل میں اپنی عرض اللہ نے بارگاہ پیش کیتی ہے اللہ پاک کا بہتر پتہ ہے کہ اس عرض نے اس دعا نے پورے ہونے نا وقت کے وے اور اس گل تے اس وقت تے اس دعا وا پھر بندہ ہے مومن نا ایک شان اللہ پاک اس نے بیان کیتی ہے کہ جدوں وہ دعا منگنا ہے نا اگر دنیا چ قبول ہو جلے تو بہت اچھی گل ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا نے بدلے آخرت اس اجر عطا فرماسن لیکن اس نے منہ چوں نکلی دعا جیڑی ہے نا اللہ تعالیٰ کدی بھی رد جیڑے او نہیں کرنے. یہ وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اپنی امت مارو دعا فرمانے سن ہر لمحہ اپنی امت مارو دعا کرنے سن انہوں نے بخشش و مغفرت طلب کرنے سن انہوں نے آسانی مارو اللہ تعالیٰ نے بارگاہ ہاتھ بلند کرنے سن. پھر دعا نی خوبصورتی ایوے کائنات کہ تسی صرف انسان صرف اپنے مارو نہ منگے دعا نے معاملے میں سمجھنی انسان کدی بھی خود غرض نہیں ہونا چاہیے نا کہ جس ٹائم ہاتھ چاہو تو اپنی ذات تو شروع کرو اور اپنی ذات تے ختم کرو نہیں. اللہ تعالیٰ وہاں ایک طریقہ بہت پسند ہے کہ سارے مارو منگیا جلے اور اس تو بعد پھر اپنا سوال اللہ نے بارگاہ پیش کیتا جلے.
اچھا میں یہ سنتا نا جس طرح کافی لوگوں تو یہ سنتی میں گل کہ بھئی جڑا ہے نا تساں کسے نے منہ تو دعا منگواؤ تو جلدی قبول ہونی تے کیا یہ گل واقعی سی ہے کہ مطلب اپنی دعا اگر تساں آپ نے سے کروانی تو اس منہ نال کرا جس منہ نال تساں کدے جھوٹ نہ بولیا ہوئے چگلی نہ کیتی ہوئے اور غیبت نہ کیتی ہوئے تے کیا گل ہے مطلب صحیح ہے اللہ پاک یعنی اس طرح مکمل طور تے سے انکار نہ کر سکنے کہ جڑا انسان آپے منگنا ہے وہ پوری نہیں ہون لگی تے صرف دوسرے بندے نہیں دعا پوری ہو سی نہیں انسان اپنی عاجزی و انکساری نہ اظہار کر کے جتنے یقین نال کیونکہ دعا نہ ہک ادب ہے کہ جدو اللہ نی بارگاہ چ منگو تو یقین نال منگو کہ اللہ منو ضرور دے سی تو سانے ذہن وچ شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی کہ اللہ نہیں دین لگا اللہ نہیں یعنی میری گل نہیں سنی جائے نہیں تسی یقین نال منگسو اللہ ضرور دے سی لیکن یقیناً کسی دوسرے مارو دعا کرنا کسی دوسرے کولو دعا لینا اس تو انکار نہیں ہے کہ یقیناً اللہ نی بارگاہ چو دعاواں قبول ہونیاں جس طرح تسی اپنے والدین دی خدمت کرنے ہو اور جدو تسا مارو دعا کرنے تے تسا نی دعا انہاں نی دعا اللہ نی بارگاہ چ قبول ہونی ہے تسی کسی غریب نی مدد کرنے ہو اور جدو تسا مارو دعا کرنا ہے تے او دعا اللہ نی بارگاہ چ قبول ہونی ہے تے دوسرے کولو دعا لینے چ بھی اس تو بھی انکار نہیں ہے لیکن جڑی اپنی دعا اللہ نی بارگاہ چ پیش کیتی جانی ہے اس تو بھی انکار نہیں ہے دو دعاواں اللہ نی بارگاہ جڑیاں مقبول ہو جنیاں اچھا مطلب اے کافی لوگ اس چیز ہی فالو کرنے کہ بھئی اگر اساں آپو منگسا تے ساڑی دعا نہیں سنتی کچھ نہیں لیکن تساں جو ہے نا اللہ نی بارگاہ وچ حاضر ہو عاجزی نال دعا منگو تے اللہ پاک کی نہ سن اللہ پاک ہر کسے نہیں سننے اور آنے کے ماڑے کلو منگو میں دیساں میں دینے اللہ یا ماڑی تو سوا اور کوئی نہ دینے اللہ تے اساں چاہیے نا کہ اساں اس ذات تو یہ منگی ہے تے اساں جڑا ہے نا یہ بہت سارے لوگوں نے ہونا کہ بھئی کانسیپٹ چلیا ہونا کہ فلانے اتھا گئے ساں تے ساری دعا قبول ہو سی یا ادھر گئے ساں لیکن جڑی اللہ نی بارگاہ ہی نا اگر تساں اسی حاضر ہوئی تے دعا منگسا تے وہ ضرور قبول ہو سی اس تو علاوہ تساں کوئی بھی گچھا تے مینا لگنا کہ تساں دعا جڑا ہے نا وہ قبول کیتی گچھنی کیونکہ جس کلو تساں دعا منگوانے پہ کہ اسی بھی تے اللہ پہ ظاہری گل اس دنیا وچ بھیجیا اسی اتنا مقام اتنا درجہ اللہ پاک نے دیتا تے اساں چاہیے نا کہ اساں ڈائریکٹ اساں اپنا رابطہ ڈائریکٹ کیا اللہ نال کریے کہ اساں ضرورت نہ پے کہ اساں کسی تیسرے بندے کی وچ پائیے کہ اساں اتنا اپنا ایمان اتنا پختہ کری کہ نہیں ہے اتنا اپنی اصلاح اتنی کری کہ نہیں ہے کہ اساں ڈائریکٹ اللہ نال آپ رابطہ کر رکھیے اور اپنی جڑی ہے دعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچائیے اور چونکہ ہمارا سارا بہت ہی خوبصورت جڑا ایک اور سیگمنٹ ہونا نعت نا اور اساں چلنے ہیں نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پھر واپس ایسا اور اپنے جڑا ٹاپک ہے اسی تو ہے کنٹینیو کرساں تے چلنے اپنی نعت کی طرف کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی عطا کیا
कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, कोई सलीका है आरज़ू का, अमर की मेरे एहसास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, अमल की मेरे एहसास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, कोई सलीका है आरज़ू का। जी नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम सा, और अल्लाह पाक जो है ना बहुत ही जो है मैं आखिर के अल्लाह ताला अपनी तरफों एक तोहफ़ा होना एक इंसान है कि बहुत खूबसूरत आवाज़ जो है, और उस आवाज़ जिस अगर किसी अच्छे मकसद से इस्तेमाल करा तो उस चीज़ और चार चांद लगी गिशने, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जिक्र होया गया तो फिर तो एक और ही अलग ही माहौल तारी गिशना, चूँकि सर आज माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत टॉपिक का दुआ, तो मैं आखसा कि इस महीने अल्लाह पाक का सही एक बहुत खूबसूरत महीना जोड़ा है वो तोहफे ने तौर पर देने, और इसी असा जितना चाहिए ना इस जो महीने तो फ़ायदा उठाइए, दुआ मंगी है, और दुआ कबूलियत ना वक्त जोड़ा है ना तुस अफ्तारी तो पहले फिर आखसा कि जिस टाइम तुम बेने आ तो चाहिए ना कि उस टाइम तुम जो दुआ मंगा, सिर्फ अपने से ना अपने इर्द गिर्द जोड़े तमाम लोग ने उन्होंने भी मंगया करा दुआ कि अल्लाह पाक सुनना, और जैसे मैं भी दसिया कि तुसा किसी दुए से भी मंगसा तो तुसा नहीं दुआ कबूल होसी, तो नाल उस हस्ते भी दुआ मंगया करा तो उसने भी कबूल हो गई सी। चूँकि मैम मैं जोड़ा टाइम शॉर्ट है तो मैं चाहता ज़्यादा से ज़्यादा तुसा को जोड़ा है ना इस टॉपिक के बारे पूछी सका कि जोड़ा है ना साड़ी लोग बहुत से सोचने कि जड़ी है ना दुआ सा करने साड़ी दुआ कबूल नहीं होनी, उनकी इस चीज़ ना पता ना होना कि साड़ा कबूलियत ना वक्त कि है कोई ऐसी मुकर्रर कोई ऐसा वक्त होना जिस टाइम अस दुआ मंगी और साड़ी कबूल की गई है, क्योंकि मैं ये तो सुनता कि अफ्तारी तो पहले जड़ा तुसा दुआ मंगा तो जाई गली वो कबूल की गई नहीं, लेकिन जड़ा ना आम रूटीन ही असा जड़ा दुआ मंगने जिस तरह नमाज ही होई गई या एवं चलने फिरने को दुरूशी पढ़ी तो आखने या अल्लाह पाक साड़ा काम हो गई कोई काम करने तो पहले अस दुआ करने तो कोई खास कबूलियत ना वक्त होना उस टाइम असें दुआ करनी चाहिए। एवें ते अल्लाह ताला हर टाइम सुनने ली ज़ात है ना, बेशक, और कबूलियत नहीं कोई भी घड़ी हो सकनी है, लेकिन ज़ाहिर गल है कि कुछ दिन कुछ महीने कुछ टाइम इस तरह ने जेह्ड़े अल्लाह ताला ने बारगाह च बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, जिस तरह हम हफ्ते 7 दिन हैं मगर जेह्ड़ी हैसियत जुम्मतुल मुबारक इन्हां दिनां विच हासिल है वो किसी और दिन नहीं है। इसी तरह अगर महीनियां ने गल करो तो 12 महीने, लेकिन जेह्ड़ी अहमियत रमज़ानुल मुबारक या ज़िलहज ने महीने हासिल है और बाकी उस तरह नहीं है, तो लिहाजा इस चीज़ ना अगर ख्याल रख के बाकायदा दुआ की जुले तो चांसेस समझो कि वध जुलने उसकी कबूलियत ने हवाले नाल। जिस तरह तुसी गल कीती है कि अफ्तार तो पहले ना वक्त अल्लाह नी बारगाह विच बड़ा मकबूल वक्त है, इसी तरह सहरी ना वक्त भी अल्लाह नी बारगाह च बड़ा मकबूल वक्त है कि अगर इस वक्त दुआ की जुले तो अल्लाह ताला दुआ ज़रूर पूरी करने। इसी तरह कायनात जड़ा ज़िलहज ना महीना है और योम अरफा केड़ा दिन है कि जदों सारे लोग मैदान अराफात विच जमा होने हज वाले दिन ना, और उत्थे हज ना खुतबा वगैरह भी होना है,
اس دن جڑی بھی تسی دعا منگنے اور اس رات جڑا تسی اتنے مینا چ قیام کرنے ہو اس وچ بھی تسی جڑی دعا اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ منگسو وہ دعا سونی ضرور پوری ہو سی۔ اسی طرح کعبۃ اللہ تے کعبہ شریف تے وہ لوگ جڑے عمرے مارو جانے یا جڑے حج مارو جانے جڑی پہلی نظر کعبۃ اللہ تے پہنی اور انسان نے زبان تو جڑی دعا ادا ہونی وہ دعا ضرور پوری ہونی ہے۔ اور اسی طرح کعبۃ اللہ نال اگر اسی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نی گل کراں تے روزہ رسول تے بھی پہلی نظر پوے جدوں انسان نی اس ٹائم وہ جڑی دعا منگنا ہے اس نے وہ دعا ضرور قبول ہونی ہے۔ اسی طرح اسی تک جمعۃ المبارک نے حوالے نال فرمایا گیا کہ اس پورے دن وچ اللہ تعالیٰ ایک کڑی چھپا کے رکھی ہے، اور اللہ پاک دسی نہیں کیڑی کڑی ہے، لیکن وہ قبولیت نہیں ہے۔ اس قبولیت نہیں کڑی انسان جڑی دعا منگنا ہے اس نے قبول ہونی ہے۔ اور اسی مارو جمعے والے دن بہت زیادہ عبادت نہ اہتمام کرنے نہ حکم دیتا گیا، درود شریف پڑھنے نہ حکم دیتا گیا، تاکہ انسان جدوں اس او کڑی جدوں آوے تو عبادت وچ مصروف ہوئے اور جڑا دعا منگنا پیا ہوئے تاکہ وہ کڑی پا کے اللہ کی بارگاہ اس نے او سمجھو کہ قبولیت ہو جلے اور اس نے دعا پوری ہو جلے۔ اسی طرح تسی ویکھو کہ او دعا جڑی شب قدر نی رات انسان جدوں منگنا ہے تے اس نے وہ دعا قبول ہونی ہے۔ عید نی جڑی رات ہونی ہے یعنی اگلے دن چاند رات جس اسی آنے اس دن اس رات جڑی دعا اللہ نی بارگاہ وچ پیش کیتی جلنی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دعا میں ضرور جڑا ہے قبول کرنے۔ اس حوالے نال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے نا کہ او اسپیشلی رمضان نے مہینے نے اندر نہیں یہ گل ہے کہ وہ بندہ مومن جیڑی دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرشتیاں میں حکم دیتا ہے کہ اس نے دعا تے آمین آخنا ہے۔ آمین کیوں آخنا ہے؟ تاکہ وہ دعا جیڑی ہے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ مقبول ہو سکے، قبول ہو سکے۔ اور اے دعا نہ عمل صرف او مومنین اور مسلمان اپنے مارو نہیں کرنے بلکہ فرشتے بھی اس عمل شامل ہونے اور او بھی انہاں مارو دعاواں بھی کرنے، انہاں مارو توبہ استغفار بھی کرنے تاکہ انہاں نا اجر جڑا ہے اور بہت زیادہ ود جلے۔ تے اے سمجھو کہ چند ایک گھڑیاں اس طرح نیاں اس طرح نہ وقت ہے۔ اور پھر تہجد نہ ٹائم کائنات بہت امپورٹنٹ کہ دیکھو ساری دنیا ستی ہونی ہے لیکن کوئی اللہ نہ عاشق اور اللہ نہ محبت کرنے لائے جانا ہے جڑا انہاں کڑیاں اٹھ کے اللہ نی بارگاہ دعا پیش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ انہاں نی دعاواں میں ضرور قبول کرنا ہے۔ اور پھر ہمیشہ یاد رکھو جیڑی دعا جتنے بھی یقین نال منگی جاسی یقیناً اللہ نے بارگاہ ضرور بالضرور قبول ہو سی۔ اگر دنیا تے قبول نہ بھی ہوئی تو آخرت اس نا جڑا اجر ہے اور مومن مسلمان نے جڑا نامہ اعمال ہے اس ضرور پیش کیتا جلنا ہے۔ تو یہ چند ایک سمجھو کہ مخصوص قسم دیا چیزاں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسی باقی کسی ٹائم دعا نہ منگ سکنے ہیں۔ تو اسی ہر ٹائم اپنے اللہ نال اب گل بات کر سکنے ہو، سرگوشی کر سکنے ہو، اللہ نی بارگاہ اپنی حاجت پیش کر سکنے ہو اور جدو حاجت پیش کر سو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اساں قبول کر سی۔ بے شک جیسا میں سب نے پوچھا کہ جیسے اصل نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے، نماز نے اینڈ میں کافی لوگوں تو سنتا میں اپنی سلاس طے کرساں کہ میں سنتا کہ انہیں کہ اصل صورتاں پڑھنیاں چاہیے ٹھیک ہے اور انہیں دعا اس طرح بیسکلی اصل منگنی نہیں چاہیے، اصل صورتاں پڑھنیاں چاہیے کہ جسے کوئی بھی صورت اساں پڑھی گنا چار کل پڑھی گنا ٹھیک ہے تو کیا صحیح کرنا چاہیے یا مطلب اصل اس نماز اصل دعا منگی سکنے ہیں اپنے استے؟ اسی ویکھو کہ فرض نمازاں جتنیاں بھی نا انہاں تو بعد جڑا ہے دعا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بلکہ تسی سمجھ لو کہ جڑی سی قبولیت نہیں وقت نہیں گل کرنے پہ نا اس وچ یہ چیز بھی شامل ہے کہ فرض نماز تو بعد بھی جڑی دعا منگی جانی ہے اللہ تعالیٰ اسا رد نہیں کرنے نا۔ تو لہٰذا سورتانی تلاوت کرنا پڑھنا وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس نا اجر ہے ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارگاہ اپنی عاجزی پیش کرنا اپنی دعا پیش کرنا اور یہ عمل اللہ تعالیٰ میں پسند بھی کیونکہ بہت زیادہ ہے، اس نے اپنی اہمیت ہے۔ تسی اپنی دعا اللہ نی بارگاہ پیش ہی نہ کرو، یہ بڑی عجیب جی گل ہے کہ انسان جڑا اپنی کوئی حاجت اس نی نہ ہوئے کہ اللہ نی بارگاہ پیش نہ کرے، کوئی مراد نہ ہوئے کہ اللہ نی بارگاہ پیش نہ کرے، لہٰذا وہ پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یقین نال پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا بہت سے لوگ ہیں جٹھا نا تو وہ اس طرح کرنے کے بھائی آنے اساں جڑا ہے نا نماز نے تو پڑھی گی نا تو اس تو بعد جڑا ہے اساں صورتاں ہی پڑھنیاں چاہیے کہ نماز ایک کمپلیٹ ہوئی گی، لیکن میں ظاہر گل یہ صحیح چاہیے کہ اساں اس ٹائم اللہ نی بارگاہ اساں حاضر ہونے ہیں پاک صاحب بالکل تو صحیح چاہیے کہ اساں اس ٹائم جڑا ہے نا اللہ کو منگی ہے بالکل اساں اللہ نی بارگاہ اگر حاضر ہیں تو اللہ کو منگساں تو اللہ اساں دیسی
اور माशाल्लाह साढ़े बहुत अच्छी गुफ्तगू चलनी पी मैम नाल, बहुत अच्छे अच्छे इन्हां कोलों असां जेह्ड़ा गल्लां असां सिक्खने आं, अपनी सलाह करने आं, तुसां दी सलाह करने आं, तुसां तक पहुँचाने आं। ते साढ़ा बहुत ही अच्छा सैगमेंट होना डॉक्टर साहब नाल, ते सैरी ना वक्त भी हो गया चूँकि, ते तुसां भी सैरी करो, असां भी करने आं, ते फिर वापस असीं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू दा आगाज़ इत्थों करसां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी और आपकी मुलाकात होती है सहरी के प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में, जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत से मुतालिक। हम चाहते हैं कि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे और कोई दुख दर्द आपके पास से भी हो के ना गुज़रे। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन आप लोगों के रोज़े जो है वो अच्छे चल रहे होंगे, इबादत में आप लोग मशगूल होंगे। हमें और हमारे अदारे को जो है वो याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह ताला आप सब पे अपना हिफ्ज़ व मान रखे। आज बात करेंगे हम जॉन्डिस के बारे में। यरकान के साथ जो है रोज़ा आप कैसे कैरी कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें आप कौन सी चीज़ें खाएं जिससे कि जॉन्डिस भी आपका ठीक रहे, और अगर आप रोज़ा रखना चाहें तो आपका रोज़ा भी जो है वो ख़ता ना हो और आपको पूरा पूरा उसका जो है वो सवाब भी मिले। जी हाँ, जॉन्डिस जो है इसको पीलिया भी आम लफ्ज़ों में कहा जाता है। पूरे जिस्म पे जो है वो येल्विश सी चीज़ें आ जाती हैं। आँख का जो सफ़ेदी वाला हिस्सा है, अगर हम इसको भी देखें तो इसमें भी पीलापन आ जाता है। यूरिन का कलर भी जो है वो पीला हो जाता है, और स्किन का कलर भी येल्विश। दूर से ही पता चलता है कि इस बंदे को जॉन्डिस या यरकान हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा जो है इसको आपस में जोड़ देते हैं हेपेटाइटिस के साथ, हालांकि हेपेटाइटिस अलहदा चीज़ है। हेपा कहते हैं जिगर को, टिस कहते हैं सोजिश को, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को हेपेटाइटिस कहते हैं। जॉन्डिस और हेपेटाइटिस को अलहदा हमें करना पड़ेगा। अगर आप LFTs करवाते हैं तो इसमें अगर आपका बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा आता है, 0.1 इसकी अमूमन जो है वो नॉर्मल रेशो होती है, इससे अगर ज़्यादा आए तो देन आपको जो है वो जिस्म में, बॉडी में जो है वो जॉन्डिस हो रहा होता है या हो चुका होता है जब आप रिपोर्ट करवाते हैं अपनी। तो इसमें अगर आपको जॉन्डिस डायग्नोज हो गया है तो आपने कोशिश करनी है कि सहर और इफ्तार में जो है वो तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करना है। उबली हुई चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं, उबली हुई सब्ज़ियां आप ले सकते हैं, सेमियां जो हैं वो आप ले सकते हैं उबली हुई, चपाती जो है वो आप शोरबे के साथ ले सकते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम अफ्तारी का ज़िक्र करें तो इसमें जो है वो आप तरबूज़ का इस्तेमाल, हम देखें तो आजकल इर्द गिर्द हमारे हर फ्रूट की सब्ज़ी की शॉप पे जो है वो हमें तरबूज़ अवेलेबल होता है। तरबूज़ अगर आप इस बीमारी में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जॉन्डिस जो है वो उतनी ही जल्दी आपके जिस्म से जो है वो निकल जाएगा। इसके साथ साथ गन्ने का ताज़ा रस, जी हाँ, गन्ने के रस को जो है वो ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। लोगों को मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग जो है वो गन्ने का रस ले जा के स्टॉक कर लेते हैं, वो अच्छा नहीं होता। आप इसको फ्रिज में ना रखें, कोशिश करें 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर इसको जो है वो अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके फ़ायदे आप लोगों को ज़्यादा मौसर तरीके से जो है वो मिलेंगे। तो गन्ने का रस भी जॉन्डिस में पेशेंट को जो है साफ़ सुथरा अगर गन्ने का रस मिलता है तो ज़रूर आप उसमें थोड़ा लेमन डाल के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी और इफ्तारी में 1-1 गिलास। इसके साथ साथ अगर वो नहीं तो फिर इफ्तारी में या सहरी में आप कोशिश करें कि गंडेरियाँ, गन्ने से गंडेरियाँ जो बनती हैं इसको जो है वो आप धो लें अच्छी तरह। तो आधा किलो सहरी और आधा किलो इफ्तारी में जो है अगर आप गंडेरी चूस लेते हैं तो ये भी बहुत जल्द जो है वो जॉन्डिस को आपके जिस्म से निकाल देता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 12 महीने हमें जो है वो मूली बाज़ार से मिल जाती है। तो अगर आप इसको छील के और दरमियान में से कट करके इसको रात को जो है औस में शबनम जहाँ पड़ती हो वहाँ पे अगर आप लटका दें किसी तार में, तो सुबह जो है छिलकों समेत इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके जो है वो इसका पानी, एक मूली का जो है आधा कप तकरीबन पानी निकल आता है। फिर इसको मलमल के कपड़े में आप इसको छान लें और इसमें थोड़ी सी शक्कर जो है, चीनी नहीं शक्कर अगर आप डाल के लेंगे तो ये भी जॉन्डिस को बहुत जल्द जो है वो ख़त्म कर देगी और आपके बढ़े हुए पेट को ये मूली का पानी भी बहुत जल्द जो है वो कम कर देता है। तो हमें ये चाहिए कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें। जितनी डायरोटिक चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ही जल्दी जो है वो आपका जॉन्डिस इंशाल्लाह ताला जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि आपके साथ कोई उठेगा बैठेगा तो उसे भी लग जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर भी एहतियात लाजम होती है कि कोशिश करें कि
ज़्यादा अगर खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी आपको आ गई है तो अपने कमरे को जो है एक तो आपने हवादार रखना है, दूसरा ये है कि कोशिश करें कि रेगुलर बेस पे जो है वो आप सफाई सुथराई का जो है वो बहुत ज़रूरी ख्याल करें, क्योंकि हाइजीन अगर अच्छी होगी आपके रूम की, आपके घर की, तो उतनी ही जल्दी जो है वो आपकी बीमारियाँ जो हैं वो सबसाइड हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग बाज़ दफ़ा जो है वो सफाई का सुथराई का ख्याल नहीं करते, उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो पनपती हैं, और बहुत सारी ख़ास तौर पे ओरल हाइजीन का जब हम ख्याल नहीं करते तो उससे भी बहुत सारे जरासीम जो हैं हमारे जिस्म मुंह के ज़रिए स्टमक में चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बीमारी का बायस बनते हैं। तो हमने देखना है कि किस तरह हम अपनी हाइजीन का और ओरल हाइजीन का दोनों चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि हमें जिगर के अमराज जो हैं वो ना हो पाएँ। और जैसे बाज़ार में हम चले जाते हैं और जगह जगह पे खाने की रेहड़ियाँ लगी होती हैं, उनमें बेतहाशा इस मौसम में जो है वो मक्खियाँ आ जाती हैं, तो उसमें आपने देखना है कि ऐसा खाना इस्तेमाल ना करें जिस पे मक्खियाँ बैठती हों। तो ऐसा शरबत आप यूज़ ना करें बाज़ार में, क्योंकि इसमें इन लोगों ने स्क्रीन डाली होती है, मीठा क्योंकि उनको थोड़ा महंगा पड़ता है, तो वो शक्कर कोला के नाम पे जो है वो स्क्रीन दे के वो हमें शरबत देते हैं, जिससे कि गले के अमराज भी जन्म लेते हैं और बहुत सारी अंदरूनी मैदे के मर्ज़े अमराज भी जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो कोशिश करें कि बाज़ार से आप इस तरह के मशरूबात जो बने होते हैं, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि अनार इतना महंगा होता है, उसका गिलास 50 रुपये का कैसे मिल सकता है। शरबत जो बना के रेडी पे एक बंदा बेच रहा है, तो उसने यकीनन उसमें स्क्रीन और कुछ ऐसे कलर डाले होते हैं जो कि हमारे मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान, हमारे जिगर को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो चूँकि रमज़ान मुबारक का बहुत अच्छा महीना जो है वो चल रहा है, तो हमें एहतियात के साथ सारी चीज़ें करनी हैं, ताकि हमारी इबादत में जो है वो खलल ना पड़े और हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी इबादत कर सकें। आज के लिए बस इतना। अपने मेज़बान डॉक्टर सज्जाद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत सारा अच्छा सेगमेंट होना, और उम्मीद ही तुसां भी सैरी करी कंदी, असां भी सैरी करी कंदी। बहुत अच्छा माहौल होना है इस टाइम, और सैरी ना मिगी सैरी ने टाइम बहुत अच्छा लगना कि हर तरफ चहल पहल होनी घरें ही चोर सारे जाइए एक टाइम पर मौजूद होने। और माशाल्लाह साड़ा अज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, दुआ पर असां गल करने पे, ताकि जड़ा है ना हर मुसलमान ही असां इसलाह करी सकिए जितना हो सके। तो अच्छा मैं तुसां कोल पुछसां कि जिस साढ़े हज़ूर पाक सल्लम है, ठीक है, उन्होंने जाई गली उन्हें जिले भी कोई दुआ मंगी तो कदे भी रद्द नहीं हुई। तो उन्होंने के जड़ा ना दुआ मंगने ने तरीके से वो किस अपनी जड़ा दुआ मंगने से अल्लाह ताला की बारगाह हाज़िर होने से जाई गली मी बड़ी होना कि एक बहुत ही खूबसूरत पाक हस्ती, तो वो किस तरह दुआ मंगने उसन अल्लाह पाक लूँ और किस तरह आजी नाल अल्लाह पाक में अगे पेश होने उसन, तो थोड़ा जैसा अगर तुसां दस्सो तो। बिल्कुल कायनात, मैं इस चीज़ा हमेशा इस तरह वेखनी हाँ कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात पाक ओ अजीम ज़ात है, ओ मुक़द्दस ज़ात है कि जड़ी अगर अल्लाह ने बारगाह कुछ ना भी मंगे ना तो अल्लाह पाक सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कीता, क्योंकि तुसी सरकार दो जहां हो, इस पूरी कायनात में सरदार हो, तुसी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। लेकिन उसने बावजूद अल्लाह ने बंदे होने की हैसियत नाल तुसी हमेशा अपनी आजी अल्लाह ताला ने बारगाह च पेश की है, अल्लाह ने बारगाह दुआ की है। जिस तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औकात यानी इस तरह ने असे मामूल वेख्या कि जदों अल्लाह ने बारगाह दुआ मंगने सन तो इस कदर गिड़गिड़ा के रोने सन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कंधे मुबारक ते कोई चादर पई होनी सी ना तो वह चादर भी कंधे तो थले टह पैनी सी। और जदों अल्लाह ने बारगाह तुसी सवाल करने सोना तो इस तरह कि सने अखां चो इस तरह आंसू जारी होने सन कि तुसानी जड़ी दाढ़ी मुबारक सी वो भी उस नाल तर हो जानी सी आंसुआं नाल। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तरीक रहा है कायनात कि उन्हें अपनी उम्मत मारू हमेशा अल्लाह ने बारगाह सवाल किया, अपनी उम्मत मारू तौबा और इस्तगफार भी की और अपनी उम्मत मारू दुआवां भी मंगियां, और यकीनन वो दुआवां अल्लाह पाक ने बारगाह कबूल होइयां भी और क़यामत तक वो दुआवां कबूल होनियां रहसन। लेकिन ये दुआ ना जड़ा सिलसिला कह लो या अमल कह लो, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इलावा अगर असी पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने जिंदगियां ना भी जायज़ा लवां तो हर नबी नाल कोई ना कोई खूबसूरत दुआ जड़ी है वो मनसूब है। जिस तरह
اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں و دعاواں سکھائیاں، پھر انہاں دعاواں نہ ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے اندر کیتا۔ تسی ویکھو جدو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ انہاں نے ایک بھولنی وجہ تو جنت تو زمین تے اتارا گیا، او کئی سال تک زمین تے پھرنے رہے اور اللہ کو معافی طلب کرنے رہے اپنی اس بھولنی وجہ تو، اپنی اس غلطی نی وجہ تو۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ انہاں تے رحمت اور شفقت کی تھی اور انہاں دعائیہ کلمات سکھائے۔ کہ دعائیہ کلمات سن؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں قرآنی دعاواں یقیناً جڑا انسان اپنی زبان وچ دعا منگنا ہے اس نے بھی بہت زیادہ اہمیت اللہ سننا ہے اور اللہ پاک کو پوری کرنا ہے، لیکن جڑیاں دعاواں قرآن پاک نہ حصہ بن گیاں تے جس طرح قرآن پاک جی کتاب کوئی ہور نہیں، اسی طرح انہاں دعاواں جیاں کوئی ہور دعاواں بھی نہیں۔ پھر تسی ویکھو قرآن مجید نے اندر حضرت نوح علیہ السلام ایک دعا سکھائی گئی جسے ذکر کیتا گیا، اللہم انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ جدو انہوں نے کشتی جیڑی سی نا وہ جو دی پہاڑ نال جا کے لگی اور سارے لوگ اتھے اترے، اس ٹائم دعا منگی گئی۔ پھر اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی گئی علم اضافے نال، قل رب زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم وچ اضافہ فرما۔ پھر اسی طرح اور بھی مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام نال، حضرت زکریا علیہ السلام نال، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ انہوں نے نال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال، بہت سارے، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے دعا سن علم جو اسی بہت زیادہ مشہور ہوئی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی یہ سمجھو کہ دعا بھی ہے اور کسی مشکل نکلنے ماروں ایک ورد بھی ہے، ایک وظیفہ بھی، اس نہ باقاعدہ طور تے قرآن نے اندر ذکر کیتا گیا۔ اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین نی خاطر دعا کرنے نا ذکر جڑا ہے او کیتا گیا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اپنے والدین ماروں بھی دعا وے، اپنی اولاد ماروں بھی دعا وے، پھر پوری امت مسلمہ ماروں دعا جیڑی ہے وہ اس نے اندر شامل کیتی گئی ہے نا۔ تو تسی ویکھو کہ قرآن مجید نا اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندیاں ماں، اپنے انبیاء کرام ماں خود دعا کرنا سکھائی۔ تو تو اندازہ لا لو کہ اللہ تعالیٰ ماں دعا کرنے نا عمل جڑا ہے اور کتنا زیادہ پسند ہے۔ پھر بہت ساریاں دعاواں اس طرح نہیں جنہاں نا ذکر کیتا گیا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پڑھنے نا حکم دیتا۔ پھر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یعنی اتنیاں پیاریاں پیاریاں دعاواں سے قرآن نے اندر بھی اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر بھی مل جل سن جنہاں نا ذکر کیتا گیا۔ لیکن یقیناً انسان ہر وہ بندہ جڑا مسلمان ہے اس نے زبان کوئی بھی ہے، وہ پھوٹواری بولنا ہے یا پشتو بولنا ہے یا ہندکو بولنا ہے یا سرائکی بولے یا پنجابی بولے یا گجراتی بولے، جیڑی زبان یقیناً جیڑی بھی دعا جس طرح بھی وہ اپنی اللہ نے بارگاہ پیش کرسی، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ مراداں پوریاں کرنے ہیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اسی زیادہ تو زیادہ قرآنی دعاواں سکھ سکاں اور او دعاواں جڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیتیاں او سکھ سکاں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ماں اے زبان پوری دنیا نے زبانہ تو سب تو زیادہ پسند ہے۔ اسی مرو تے قرآن پاک عربی زبان ہی نازل ہویا ہے نا، اگر وہ زبان پسند ہے تو کوشش کرو، اگر بہت زیادہ بھی نہیں سکھ سکو تو 2 4 5 دعاواں اے جیاں ضرور جڑے عربی زبان ہی سکھو اور اللہ نے بارگاہ جس پیش کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہاں سارے دعاواں نہ سننے والا ہے۔ اور کائنات میں آخر تے ہی گل کرنے چاہساں کہ رمضان شریف نا اے مہینہ بڑی تیزی نال گزرنا پہ، ہلے بھی اساں کول ٹائم اے وے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ اپنی دعاواں پیش کراں۔ اور میں سمجھتا اس وقت نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری عالم انسانیت جیڑی ہے اساں دعاواں نہیں ضرورت ہے، جس وبا چ اسی مبتلا ہاں اور اج اسی محفوظ ہاں، اللہ نہ لکھ لکھ شکر ہے، مگر کوئی پتہ نہیں کل اسی کس حال چاہساں کس حالت چاہساں، لہٰذا ضروری ہے کہ اسی اپنے دیگر بہن بھائیاں ماروں امت مسلمہ ماروں کھلے دل نال دعا کراں، افطاری نے ٹائم دعا کرو، سحری نے ٹائم دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اساں اس وبا تو جڑے او نجات عطا فرماؤں۔ بالکل، اور اساں جڑا نا اس ٹائم جس میں ماہ بہت خوبصورت مہینہ آیا، اجے بھی ساڑے کول ٹائم تھیا کہ اساں اللہ کی بارگاہ حاضر ہوئی تے جڑا نا اپنی مغفرت کروائیے اور انہاں لوگوں سے دعا کریے جنہیں اس ٹائم ساڑی دعا نہیں ساڑی مدد نہیں ضرورت تھی، کیونکہ اس ٹائم تسیں پتہ ہے کہ کس ٹائم
جڑا ٹائم چلنا پیا اور بہت سے لوگ ایسے جڑے بڑے مشکل دور نال گزرنے پہ اور اللہ نے بارگاہ حاضر ہوئی تو اللہ کو منگا اللہ پاک اپنی ذات ہی صرف جڑی دینے والی ہے، اس تو علاوہ کوئی شخص کوئی چیز نہیں جڑی تساں جس کو منگ سکتا تساں دیسی، صرف اللہ نے ذات ہی جڑا عطا کرنے والی ہے، تو صرف اللہ نے ذات کو منگا. اور بہت خوبصورت جڑا اج نا سارا ٹاپک سی. بہت شکریہ میم جڑا تساں ساری اصلاح کرنے ہو اور اساں اتنی انفارمیشن دینے ہو، اور چونکہ سارے پروگرام میں ٹائم بھی ختم ہو گیا اور انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں تساں نال ملاقات ہو سی. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور دعائیں سے یاد رکھیے. اللہ حافظ.